کزن سرکار، یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی، مگر اب یہی الفاظ میرا سرمایہ حیات ہیں۔ میری سماعتوں میں آج بھی یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ میرا نام روبا ہے، گھر والے روبی کہتے ہیں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کزن یا پھر سرکار ہی کہتا تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا اور اس کے یہ الفاظ بھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مجھے اس سے نفرت ہی تھی۔ اس کے کزن سرکار کہنے سے میں چڑھ جاتی تھی اور اسے خوب بےعزت کرتی تھی۔ اسے بات بے بات بےعزت کرنا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میرا عمر بھر کا پچھتاوا بلکہ روگ بن گیا ہے۔ وہ جو محبت پہ ہنستا تھا، پھر اسے آ لیا محبت نے۔ یہ شعر مجھے اسی نے سنایا تھا۔ وہ اکثر مجھے شعر سنا دیتا تھا۔ اسے شاعری سے لگاؤ تھا اور مجھے شاعری سخت ناپسند تھی، مگر اب مجھے بہت سی غزلیں اور شعر یاد ہیں۔ وہ سب شعر بھی یاد ہیں جو اس نے مجھے اکثر و بیشتر سنائے تھے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، نام تو اس کا عامر تھا، مگر سب اسے عادی کہتے تھے سوائے میرے۔ میں نے اسے کبھی نام سے بلایا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی اسے انسان سمجھا تھا۔ میں ہمیشہ اسے اوئے یا اوئے پینڈو کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی۔ اس سے میرا مقصد فقط اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا جب ماموں فوت ہو گئے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری عادی کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ اس نے سکول کو خیر باد کہا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہمارے سمیت عادی کے باقی رشتہ دار بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، مگر کسی کو بھی اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ وقت گزرتا رہا، عادی نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے گھر کا خرچ بھی چلایا۔ پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیونگ سیکھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے تھے، مگر ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ امی 1-2 بار گئی تھی، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار عادی اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیور کی آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو نے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی مجھے اور میری چھوٹی بہن سمرین کو کالج یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ عادی کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی عادی مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ میں اسے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، سرکار میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تم کسی قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے اس سے کہا، ویسے فیصلے دماغ کرتا ہے، دل نہیں، بشرط یہ کہ کسی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہو۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محبت میں فیصلے دل کے ہی ہوتے ہیں کزن، عادی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ محبت میں اگر فیصلے دماغ کرنے لگے تو محبت نہیں رہتی، مفاد پرستی بن جاتی ہے۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق بے گناہ نہیں۔ اس نے حسب عادت
اپنی بات کی دلیل میں شعر بھی سنا دیا۔ اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے خدا واسطے کا بیر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ مجھے محبت کے چکر میں پھنسا کر امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت دو الگ چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہم جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس سے ہماری شادی ہوگی اس سے ہمیں محبت بھی ہو جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی۔ میں جانتی تھی کہ عادی کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات پہ صحیح مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا۔ اس کے بعد جب جب مجھے موقع ملا میں نے اسے خوب بے عزت کیا۔ میں نے زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہت ہی بے حس تھی میں دولت کی فراوانی سے، مجھ میں تکبر، انا اور نخرہ حد سے زیادہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوستوں سے کہہ کر اسے یونیورسٹی میں بے عزت کرایا۔ میری دوست اس کی محبت اور غربت پہ طنز کرتی رہی۔ عادی نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا کہا تھا کہ کزن کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا ایک دن اپنا مذاق بن جاتا ہے، اور ہم نے اس بات پہ بھی اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ میرا یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانہ تھا۔ ان کی بھی ہماری طرح فیکٹری اور دیگر کاروبار تھے۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتا دیکھ سکے۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر رضوان کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک نایا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانو جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں کہ تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ رضوان مجھے جتاتا رہتا کہ میں اسے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا یا پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ایک ٹانگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ روبی کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتا کسی نے کالا جادو کرا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالے جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اس کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میرے دماغ نے کہا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا تھا، مگر بے تحاشا پین کلر کھانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے
کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر رضوان مجھے اپنا ایک گردہ دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کریں۔ رضوان میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا، روبی میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر رضوان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ رضوان نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا کہ جانی اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا، مجھے یقین تھا کہ رضوان کہے گا گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو ضرور۔ رضوان کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ روبی یار میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میرے مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے اسپتال داخل کر لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ابو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی گردے کا انتظام کر لیتے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا، عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پہ شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو یہ بہت خوش ہوگا۔ پھر میرے گردوں کی ناکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پہ کرایا تھا اسے اس کی اس حد تک توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں رضوان اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی ہسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اس کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار عادی ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر عادی کے سوا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بےعزتی کو اس مسکین انسان نے ہنس کر اس لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتا ہوا دیکھے گا۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا تھا، کزن غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پہ لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہے کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری ممانی مجھے ملنے آئی تھی۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میں مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی کہ عادی کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اس گھر سے نکالوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ایک دن مجھے اچانک ہی ایک شیطانی خیال سوجا۔ ہمارے گھر کام کرنے ایک 20-22 سال کی لڑکی آتی تھی۔ میں نے اسے 10,000 دیا اور کہا کہ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی وہی سب ابو کو پوچھنے پر ان کے سامنے دہرا دینا۔ 10,000 کی رقم دیکھ کر وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ میں نے رات کو ابو کے کان بھر دیے کہ کام کرنے والی لڑکی نے کہا ہے کہ وہ یہاں کام نہیں کرے گی جب تک عادی اس گھر میں ہے۔ وہ اسے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ غلط کام کا کہتا ہے۔
2-3 بار تو اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ اگلے دن کام والی آئی تو میں اسے ابو کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں رات ابو کو بتا چکی تھی۔ ابو نے عادی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً اسے بلایا اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ عادی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم نے ہم پہ نیکی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ابو نے عادی سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ عادی نے سوال کیا۔ تم نے جو کیا ہے وہ کوئی بے شرم اور بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ بولتے میں نے عادی کو جواب دیا، تم بس فوراً اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے بڑی اکڑ سے اس سے کہا۔ عادی نے مزید کچھ کہا نہ پوچھا، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مجھے کہہ گیا، کزن مجھے نہیں پتا تھا تم اس حد تک چلی جاؤ گی، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کو یہاں سے نکلوانے میں میرا ہاتھ ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عادی نے کہا تو میں نے ہنس کر تکبر سے کہا، تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اور رضوان پہلے کی طرح ایک دوسرے سے فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میں بھول چکی تھی کہ رضوان نے مجھے گردہ دینے سے انکار کیا تھا۔ عادی کو گئے 4-5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں بھی اس کو بھول کر اپنی دنیا میں مست تھی کہ ایک دن فون آیا کہ عادی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امی اور سمرین اس کو دیکھنے گئی تھی۔ دوسرے دن سمرین نے مجھے فون کیا اور کہا کہ عادی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ سمرین نے میری منت ترلے کیے اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دینا، شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں آپ سے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، میری بلا سے وہ مرے یا جیے۔ میں نے بے حسی سے کہا اور سمرین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد سمرین کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج عادی نے کیا تھا، میرے تیمار داروں سے مسیحا جب یہ کہہ دیں گے دوا تاثیر کھو بیٹھی، دعا کا وقت آ پہنچا، یہ بیماری بہانہ تھی، قضا کا وقت آ پہنچا، تو کیا تم اتنی بے حس ہو، یقین اس پر نہ لاؤ گی؟ تو کیا تم اتنی ظالم ہو، مجھے ملنے نہ آؤ گی؟ نیچے عادی کا نام لکھا تھا۔ میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا اور بھاڑ میں جاؤ لکھ کر ریپلائی سینڈ کر دیا۔ جواب پڑھ کر اس کی جو شکل ہوئی ہوگی سوچ کر میں ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن صبح میرے فون کی بیل سے میری آنکھ کھلی۔ اتنی صبح کون فون کر رہا ہے؟ میں نے بیزاری سے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور بمشکل ذرا سی آنکھ کھول کر نمبر دیکھنے کی کوشش کی۔ سمرین کا نام پڑھتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فون عادی کر رہا ہوگا یا اس نے سمرین سے کہا ہوگا کہ فون کر کے میری بات کرا دو۔ اتنی دیر میں موبائل خاموش ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے غصے سے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کرتے ہی بیزاری سے بولی، سمی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آپی عادی بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ سمرین نے روتے ہوئے بامشکل اتنا ہی کہا تھا۔ میری نیند غائب ہو گئی۔ شاید مجھے ایسی خبر کی توقع نہیں تھی۔ مجھے ذرا دکھ سا ہوا۔ میں کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابو کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ
عادی کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، مگر مجھے ایسے رونے دھونے کے موقع سے الجھن ہوتی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی ابو، آپ لوگ چلے جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے تھوڑا دکھ ضرور ہوا تھا کہ مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں دل پہ لے لیتی۔ ابو لوگ 3 دن بعد واپس آئے تھے۔ سمرین نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا تھا، آپی آپ نے اچھا نہیں کیا عادی بھائی کے ساتھ، اگر ان سے بات نہیں کی تو کم از کم ان کے مرنے پہ ہی آ جاتی۔ ان سے ایسے بھی کیا ناراضگی تھی آپ کی؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ میرے جانے سے کون سا اس نے زندہ ہو جانا تھا؟ میں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں آپی، آپ نے ان کو مارا ہے، انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپی آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جس سے آپ نے آخری وقت میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اسی عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا۔ کیا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا؟ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں سمرین کا منہ تکنے لگی۔ مجھے لگا شاید سمرین جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس وقت دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، سمرین نے کہا۔ عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگی تھی، اس سے بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا، اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار آیا۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں عادی کی قبر پر جا کے معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا، کیونکہ میں نے جب اس پہ بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کزن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جب بھی اس کی قبر پر جاتی ہوں اس کی پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کاش وہ بھی میری طرح میرے لائے ہوئے پھول توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی۔ ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے میرے مقدر ہیں۔ روشنی کی دلداد لڑکی کو اب اندھیرے اچھے لگتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کسی انسان کو مسلسل دل پہ زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا الفاظ دھچکے کی صورت دل پہ لگتی ہے اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا، وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہے۔ میں خود کو اس کی قاتل سمجھتی ہوں اور
اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عادی نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ سرکار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی تھا، جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا۔ وہ بھی خود کو افضل سمجھتا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ عادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کاش میں اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن سرکار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے کہ میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا روؤں کہ میری سانس تھم جائے، پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ عجیب ہی سہی مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔